اے مسلمانوں، تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ دیکھے وہ رمضان کے روزے رکھے۔ بعض مسافر و مریض اس طرح تو نہیں، لیکن طالب علم ہیں یا حاملہ عورتیں ہیں، دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، ان کے بارے میں شریعت نے کیا احکام دیے ہیں؟ مثلاً ایک عورت حاملہ ہے، اگر وہ صبح سے شام تک بھوکی اور پیاسی رہے گی تو اس پر بھی اثر پڑے گا، اور جو بچہ اس کے پیٹ میں ہے اس پر بھی اثر پڑے گا۔ یا ایک طالب علم ہے جس کا امتحان سر پہ آ گیا اور دن رات پڑھ رہا ہے، اگر وہ اس پرمشقت حالت میں روزہ رکھے گا تو امکان ہے کہ اس کو کوئی ایسی خطرناک جسمانی یا ذہنی بیماری لاحق ہو جائے کہ یہ روزے رکھ کے آئندہ وہ ساری عمر کی روزوں کی نیکی سے محروم ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان کے مسائل کے حوالے سے اس سے پہلے ایک پروگرام میں ہم رویت ہلال اور روزے کے دیگر مسائل، سحر و افطار وغیرہ کی بابت کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر چکے۔ محترم مولانا مبشر احمد صاحب کہلوں، مفتی سلسلہ احمدیہ، آج پھر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں۔ ان کی خدمت میں ہم روزے کے کچھ اور مسائل پیش کریں گے جس کے لیے وہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ محترم مولانا مبشر احمد کہلوں صاحب، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ روزہ کن امور میں قائم نہیں رہتا، اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں۔ جی، بات یہ ہے کہ روزے کی دو حیثیتیں ہیں، ایک تو اس کی ظاہری حیثیت ہے اور ایک اس کی باطنی کیفیت ہے۔ ظاہری حیثیت کے اعتبار سے روزے کے دوران کوئی چیز کھانی پینی اور میاں بیوی کے تعلقات کا قیام، یہ دو چیزیں منع ہیں۔ اگر کوئی روزے دار جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر اسے کھاتے وقت یا پیتے وقت یہ یاد نہیں رہا کہ میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے اور بھول کر وہ کچھ کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح احادیث میں لکھا ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کسی انسان کو قے آ جائے بلا اختیار تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر وہ جان بوجھ کر حلق میں انگلی ڈالے، کوئی برش پھیرے یا کوئی بھی ایسا طریق اختیار کرے کہ جان بوجھ کر عمداً قے کرے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عمل سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اسے بعد میں اس روزے کو پورا کرنا چاہیے۔ جہاں تک روزے کی باطنی کیفیت ہے، اس کے متعلق حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پہ مشتمل کاموں کو نہیں چھوڑتا، حرام خوری سے اجتناب نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ اس کی باطنی کیفیت ہے۔ دراصل روزہ ہے کیا؟ روزے کے دوران ایک مومن اپنے وجود کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے صبغۃ اللہ، کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔
کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا رنگ اپنے وجود پہ چڑھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتا، وہ کوئی چیز نہیں پیتا، اس کو جنسی خواہشات نہیں ہیں۔ تو انسان رمضان کے مہینے میں تخلق باخلاق اللہ کے تحت اپنے آپ پر اپنی استطاعت اور محدود توفیق کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک طرز کی مشابہت اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ ظاہری طور پر معمولی سی مشابہت تو اختیار کرے، لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف اس کی گفتار اور کردار ہو، تو محض اس کی بھوک پیاس وہ خدا کی رضا کا موجب نہیں بن سکتی۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ ایسا جیسا کہ روزے میں کھانا پینا جو ہے، روزہ دار کے سامنے کھانا پینا، وہ بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے ملک پاکستان میں تو احترام رمضان آرڈیننس وغیرہ یہاں جاری رہے، اور ریلوے اسٹیشن اڈوں وغیرہ پہ بھی پولیس کی پکڑ دکڑ بھی ہوتی رہی بعض اوقات۔ اس بارے میں شریعت کی کیا رہنمائی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت موجود نہیں کہ روزے دار کے سامنے کسی انسان کا کھانا پینا گناہ ہے۔ نہ کوئی ایسی حدیث موجود ہے جس میں اس بات کا تذکرہ پایا جاتا ہو کہ کسی روزے دار کے سامنے کسی دوسرے انسان کا کھانا پینا ناجائز ہے۔ بلکہ احادیث میں تو یہ لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی روزے دار کے سامنے کوئی دوسرا انسان کوئی چیز کھاتا ہے یا پیتا ہے تو خدا کے فرشتے اس روزے دار کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ چنانچہ کئی مرتبہ ایسا ہوا، کئی واقعات ایسے احادیث میں لکھے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بعض روزے داروں کے سامنے کوئی چیز کھائی، کوئی چیز پی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ بعض مجالس میں بعض صحابہ روزے دار ہوتے تھے، بعض کا روزہ نہیں ہوتا تھا، تو کوئی دوسرے پہ اعتراض نہیں کرتا تھا۔ لیکن ایسا انسان جو بیمار ہو، سفر پر ہو، اب ایک بیمار ہے، اس کو شریعت نے روزہ رکھنے سے رخصت دی ہے۔ ایک مسافر ہے، اسے شریعت نے روزہ رکھنے سے رخصت عطا فرمائی ہے، تو اگر اس کو ہم نے کھانے ہی نہیں دینا، اس کو پینے ہی نہیں دینا، تو گویا ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کی کیا مجال ہے کہ کسی بیمار کو یا مسافر کو اس بات کی رخصت دے۔ گویا ہم خدا تعالیٰ سے بڑھ کر شریعت کے ہمدرد اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایسا انسان جس نے جان بوجھ کر بغیر کسی بیماری کے، بغیر سفر کی حالت کے روزہ نہیں رکھا، گویا اس نے ایک گناہ کیا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جس نے کوئی گناہ کا ارتکاب کیا ہے وہ اپنے گناہ کا دوسروں کے سامنے اظہار نہ کرے، وہ اپنے گناہ کو چھپائے۔ تو اگر کسی انسان نے بغیر کسی مجبوری کے روزہ نہیں رکھا جان بوجھ کر، تو اسے لوگوں کے سامنے کھا کر اپنے اس گناہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اسے پھر چھپ کر کھانا چاہیے۔ لیکن اگر اس نے سفر کی بنا پہ روزہ نہیں رکھا یا کسی بیماری کی بنا پہ روزہ نہیں رکھا، تو اس نے خدا تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی۔ دراصل بات یہ ہے کہ روزہ تو ہم نے رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے ہوگی؟
جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ کھاؤ، اس وقت کھانا کھانے میں خدا کی رضا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ کھانا نہ کھاؤ، اس وقت کھانا نہ کھانے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو اصل چیز اللہ تعالیٰ کی حکم کی اطاعت ہے۔ تو اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تجھے رمضان کے مہینے میں تیری بیماری کی بنا پر، تیرے سفر میں مشغول ہونے کی بنا پر تجھے میں نے روزے سے مستثنا کیا، تو روزہ نہ رکھ، اور وہ پھر بھی کہے کہ نہیں میں نے ٹھیک ہے روزہ تو نہیں رکھا لیکن میں خدا تعالیٰ کی اجازت سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، تو یہ ایک متکبرانہ انداز ہے۔ اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا وہ ایک گناہ کا کام کرتا ہے، تو درست بات ہے، لیکن اس پہ کوئی تعزیر ہو سکتی ہے ایسے شخص کے اوپر کہ کیوں تم نے روزہ نہیں رکھا؟ تعزیر ان باتوں پہ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں، جن جرائم کے نتیجے میں کسی انسان کی جان مال عزت کو نقصان پہنچے۔ اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھی تو اس میں کسی انسان کو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا تو اس نے کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچایا، تو پھر تعزیر کیسی اور سزا کیسی؟ ہاں، اس نے حقوق اللہ کی ادائیگی میں ایک گناہ کا ارتکاب کیا ہے، تو حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کی جو نافرمانی ہے، عدم ادائیگی ہے، اس کی سزا کا اختیار نہیں دیا۔ کہیں نہیں لکھا کہ جو انسان نماز نہ پڑھے تم اس کو یہ سزا دو، جو انسان روزہ نہ رکھے تم اس کو یہ سزا دو، جو انسان استطاعت کے باوجود حج بیت اللہ کی ادائیگی نہ کرے تم اس کو یہ سزا دو، جو تہجد نہ پڑھے اس کو یہ سزا دو، جو تلاوت کلام پاک نہ کرے اس کو یہ سزا دو۔ ایسا کہیں نہیں ہے۔ جہاں پر بھی انسانوں کو سزا دینے کا حکم دیا، انسانوں کو اختیار دیا، وہ تمام جرائم ایسے ہیں جن میں اس مجرم نے کسی انسان کو یا جانی نقصان پہنچایا، یا اس کے مال کو نقصان پہنچایا، یا اس کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچایا۔ تو جس انسان نے روزہ نہیں رکھا جان بوجھ کر، اس نے کسی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس نے اپنی روح کو نقصان پہنچایا۔ اس کی سزا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، خواہ اس کو سزا دے یا اس کو معاف کر دے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے معاملات میں، اللہ تعالیٰ کے کاروبار میں دخل اندازی کا حق نہیں رکھتے۔ جزاکم اللہ۔ کیسا بھی جیسا ذکر ہوا کہ سفر کے دوران تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے روزہ رکھنے سے، تو سفر کے حوالے سے آپ ہمیں یہ فرمائیں کہ سفر کی بھی کوئی تعیین ہے کہ اتنا سفر ہونا چاہیے تو اس پہ روزہ نہ رکھے؟ مختلف بعض کا تشریحات سامنے آتی رہتی ہیں، تو اصل اس میں کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت جس کے نتیجے میں شریعت کا نزول ہوا، اس نے یہ تو فرمایا کہ مسافر روزہ نہ رکھے، مگر اس کی تعیین نہیں کی کہ سفر کیسا ہو، کتنے میل ہو، کون سے موسم کا سفر ہو، کون سی عمر میں وہ مسافر سفر کرے۔ اس بات پہ تفصیل میں خدا تعالیٰ نہیں گیا۔ یہ تو فرمایا کہ بیمار روزہ نہ رکھے، لیکن کس عمر کا بیمار ہو، کون سے موسم کا بیمار ہو، کون سی بیماری کا بیمار ہو، اس کا ذکر نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ میں نے جو انسان پیدا کیے، میں نے ان کے جسم میں کتنی استعداد رکھی ہے۔ جیسے جیسے زمانے کے حالات تبدیل ہوتے ہیں، سفر کے حالات تبدیل ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں کی استعدادوں میں بھی تغیرات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کہنا کہ پرانے زمانے کے سفر بڑے مشکل تھے، اس لیے اس وقت تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ مسافر روزہ نہ رکھے، آج کل کے سفر تو بڑے آرام دہ ہیں،
گاڑیوں میں AC لگا ہوا ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. تو آج کل سفر کے احکام نہیں چلتے. جو لوگ اس قسم کی دلیلیں سناتے ہیں اور اپنے دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ گویا دوسرے الفاظ میں اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ آئندہ کس قسم کی سواریاں ایجاد ہوں گی, کس قسم کی سہولتوں والے سفر ہوں گے. لیکن ایک اور نقطہ نگاہ سے اس بات پہ غور کریں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کے سفر مشکل تھے, بھئی اس زمانے کے سفر بھی تمام انسانوں کے لیے یکساں حیثیت نہیں رکھتے تھے. اس زمانے میں بعض لوگ پیدل سفر کرتے تھے, بعض صحراؤں میں سفر کرتے تھے, بعض میدانی علاقوں میں سفر کرتے تھے, بعض پہاڑی علاقوں میں سفر کرتے تھے, بعض سواریوں پہ بیٹھ کے سفر کرتے تھے. امراء پالکیوں میں بیٹھ کر, ان کی خواتین پالکیوں میں بیٹھ کر, ہودجوں میں بیٹھ کر سفر کرتی تھیں. کہار ان کی پالکی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چلتے تھے. اب اس زمانے میں جو لوگ اچھے موسم والے, خوشگوار موسم والے علاقوں میں سفر کر رہے ہیں, ان کے حالات اور عرب کے صحرا کے گرم علاقوں میں سفر کرنے والوں کے حالات میں کوئی یکسانیت نہیں ہے. جو لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا اس زمانے میں جو لوگ پالکیوں میں بیٹھ کر, ہودج میں بیٹھ کر, رتھوں میں سوار ہو کر سفر کرتے تھے, ان کے حالات میں بھی یکسانیت نہیں ہے. کجا وہ مزدور جو اس پالکی کو سر پہ اٹھا کر کہار چل رہے ہیں, کجا ان کا سفر, اور کجا اس پالکی میں بیٹھ کر جو کہاروں کے کندھے پہ اٹھائی ہوئی ہے اس مسافر کا سفر, دونوں میں کوئی یکسانیت نہیں. تو حالات کے اعتبار سے جس زمانے میں قرآن کریم کی آیات کا نزول ہوا, اس زمانے میں بھی تمام مسافروں کے سفر کے حالات میں کوئی یکسانیت نہیں تھی. اس کے باوجود فرمایا کہ جو علی سفرین, جو انسان بھی سفر کی حالت میں ہو وہ دوسرے ایام میں روزے پورے کرے, سفر کے دوران روزے نہ رکھے. تو یہ انسان کی اپنی ثوابدید ہے, انسان کی استعداد پہ منحصر ہے. جو مشقت طلب زندگی کا عادی ہوتا ہے اس کی جسم کی استعداد اور ہوتی ہے. جو پر آشائش زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے اس کی جسم کی استعداد اور ہوتی ہے, اس کی جسمانی استعداد کمزور ہو جاتی ہے, اس کی قوت برداشت کمزور ہو جاتی ہے, اس کے اعصاب میں کمزوری رونما ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ چونکہ اب حالات بدل گئے, سہولت کے سفر آ گئے, سہولت والی سواریاں آ گئیں, اس لیے آج کے دور میں سفر کے حالات آج کل جو قرآن کریم میں بیان فرمایا اس رخصت کی ضرورت نہیں. گویا ہم شریعت میں تبدیلی کرنے کے خواہاں ہیں. ہمارا کام شریعت میں تبدیلی اور تجویز کرنا نہیں بلکہ شریعت کی بشاشت کے ساتھ اطاعت کرنا ہے. اور ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی غلطی نکالیں کہ اس زمانے کے حالات کی اس کو خبر نہیں تھی اس لیے اس سے صاحب ہوا, نعوذ باللہ اس زمانے کے حالات دے کر اس نے ایک شریعت میں پابندی عائد کر دی. یہ ہمارا کام نہیں ہے. تو شریعت نے یہ فرمایا کہ جو بھی انسان سفر پر ہو, کوئی حد نہیں مقرر کی کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اس کے پاس کیسی سواری ہو, کیسا موسم ہو, کیسا علاقہ ہو, اس کی کیسی عمر ہو, بس یہ فرمایا من کان منکم مریضا او علی سفر, جو انسان بھی سفر پر ہے جب وہ یہ سمجھے کہ میں گھر سے اپنا سامان لے کے چل پڑا, اب میں مسافر ہوں, اس پہ مسافر کے احکام لاگو. جزاکم اللہ. کون سا پچھلے پروگرام میں ایک یہ بات ہوئی تھی کہ جو بیمار ہو یا ایسا اس کے جسمانی حالت ہو چکی ہو کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, تو قرآن کریم نے یہ اس کو اجازت دی یا ارشاد فرمایا کہ وہ فدیہ دے. تو فدیے کے بارے میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ فدیہ سے مراد کیا ہے, اور کیا جو روزہ رکھ سکتا ہو وہ بھی فدیہ دے گا, یا جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا صرف اس کے لیے فدیہ دینا ہے؟ یہ کیا اس کی صورتیں ہیں؟ جو قرآن کریم نے فقرہ بیان فرمایا وہ بڑا ہی حیرت انگیز ہے. فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ. فقرے کی بناوٹ ایسی ہے
کہ اس میں کئی قسم کے مضامین اللہ تعالیٰ نے سمو دیے۔ یطیقونا، جو دوست ہمارے ناظرین عربی زبان سے آشنا ہیں انہیں اس بات کا علم ہے کہ یہ باب افعال سے ہے۔ اس میں ایک خاصیت یہ پائی جاتی ہے کہ اس میں وہ جو مادے کی بات ہے وہ اس میں نہیں ہوتی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ ادا کریں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے۔ دوسرا مفہوم اس میں یہ ہے کہ عطاقہ میں ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ کسی کام کو کرنا، لیکن اس میں اتنی طاقت صرف ہو کہ گویا وہ رستے میں ہی بیچارہ رہنے کا امکان ہو۔ تو اس میں یہ مضمون بیان ہوا کہ ایسے بیمار، ایسے بوڑھے، ایسے افراد، مرد، عورت جو اپنے قوا کے اعتبار سے اپنی دائمی بیماری کی بنا پر اس قدر کمزور ہو چکے ہیں، بعض اوقات بعض نوجوان بھی اس کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں، تو فرمایا جو لوگ اس قدر مشقت کے ساتھ روزہ رکھیں کہ شاید روزہ پورا کر لیں لیکن اس روزے کو پورا کرنے کے نتیجے میں آئندہ وہ کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو، تو فرمایا وہ پھر فدیہ ادا کر دیں۔ تیسرا مضمون اس میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ایسے لوگ جو مسافر ہیں، جو بیمار ہیں، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھیں، رمضان گزرنے کے بعد جب ان کی بیماری تندرستی میں تبدیل ہو جائے، جب ان کا سفر ختم ہو کر ان پہ قیام کی کیفیت طاری ہو جائے تو پھر وہ روزہ رکھیں اور ساتھ اس کے فدیہ بھی ادا کریں، تاکہ وہ فدیہ اس نیت سے ہو کہ وہ انسان خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہے کہ اے خدا مجھے روزہ رکھنے کی دلی تمنا تھی مگر بیماری رستے میں آ گئی یا سفر درپیش ہوا جس کا مجھے بڑا قلق ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکا، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری راہ میں یہ صدقہ و خیرات کر رہا ہوں، اس کو قبول کر کے مجھے سفر ختم ہونے پر، قیام کی حالت طاری ہونے پر مجھے روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ جس بیماری میں میں مبتلا ہو گیا اس بیماری کو دور کر کے مجھے صحت و تندرستی عطا فرما، تاکہ میں تیرے حکم کی تعمیل میں، میں تیرے حکم کی اطاعت میں روزہ رکھ سکوں۔ تو یہ ساری باقی رہ گئی یہ بات کہ ایک انسان اس کے پاس مالی اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ فدیہ دے سکے، تو اس پر پھر کوئی پابندی نہیں۔ احادیث میں لکھا ہے اور بڑا ہی شاندار واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کا مظہر ہے۔ ایک صحابی ان سے ایک ایسی غلطی سرزد ہوئی روزے کے دوران کہ روزہ ٹوٹ گیا، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر شریعت میں لکھا ہے کہ تم 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اتنی تو مجھے توفیق نہیں، میں تو ایک روزہ نبھا نہیں سکا، 2 مہینے مسلسل بلا ناغے کے روزے کیسے رکھوں گا؟ آپ نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے عرض کی مجھے تو اتنی توفیق نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں۔ خیر بیٹھے تھے، کہیں سے کوئی آدمی صدقے کی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آ گیا۔ آپ نے فرمایا لو کام بن گیا، یہ ٹوکرا اٹھاؤ اور مدینے کے مساکین میں تقسیم کر دو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ اس بستی میں مجھ سے بڑھ کر مسکین کوئی نہیں۔ آپ مسکرا دیے، فرمایا جاؤ پھر گھر لے جاؤ اور گھر کے افراد کو کھلاؤ۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر تو گناہگار ہے، تو بخشا نہیں جائے گا، بلکہ فرمایا کہ جب تجھے توفیق ہی نہیں ہے تو پھر تیرے دل کی ندامت اور اس کے نتیجے میں تو جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے گا، وہ آنسوؤں کے قطرات اور تیرے دل کی کیفیت اور ندامت یہ استغفار مل کر تیری چادر کو دھونے کا ذریعہ بن جائیں گے، تیرے دل کی صفائی کا سبب بنیں گے، اور تو اس کو
تو اس سے یہ اصول نکلا کہ فدیہ اس انسان پر ہے جو فدیہ دینے کی استطاعت رکھتا ہو۔ چنانچہ یہی مضمون قرآن کریم کی آیت سے اس حدیث کی روشنی میں بھی استنباط ہوتا ہے۔ وہ یوں ایک بزرگ 12ویں صدی ہجری میں کے مجدد گزرے ہمارے بر صغیر میں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں اس نکتے کو بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں یہ جو قرآن کریم نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، یہ ہو کی ضمیر فدیہ کی جانب جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو مسافر ہیں یا بیمار ہیں اور ماہ رمضان کے دوران ان دو وجوہات کی بنا پر روزہ نہیں رکھ سکے، اگر وہ فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں تو ان پر فدیہ دینا ہے۔ اور یہ ان کی جو تشریح ہے اس کو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے بھی قبول فرمایا اور اپنی تحریر اور تقریر میں اس کو بیان فرمایا۔ جزاکم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ فدیہ جو اب بات اس کی ہو ہی رہی ہے، تو فدیے کی مقدار بھی کوئی معین ہے یا کی جا سکتی ہے، یا یہ کہ اگر کھانا ہی کھلانا ہے تو وہ کھانے کی کیا جو کھانا کھلانے والا ہے وہ اپنی حیثیت کو دیکھے گا یا اپنی کھانے کی مقدار کو دیکھے گا؟ بعض اوقات ایک شخص ایسا ہوتا ہے بہت تھوڑا کھانا کھاتا ہے، جیسے کبھی پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں میں تو چائے اور 2-3 بسکٹ ہی کھا لیتا ہوں، تو یہی فدیہ وہ دے گا یا کیا اس کی تعیین کیسے کی جائے گی؟ جی بات یہ ہے کہ یہ بھی قرآن کریم کی ایک معجزانہ شان ہے۔ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی تعیین ہوتی، اور وہ پھر تعیین اس انسان کے محدود علم کی بنا پہ ہوتی جو دنیا کے تمام علاقوں میں کہیں چسپاں ہوتی، کہیں چسپاں ہو ہی نہ سکتی۔ تو قرآن کریم نے فرمایا طعام و مسکین دینا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اس کو چاول کی پلیٹ دینی ہے۔ اگر کہا جاتا کہ تم نے اس کو چاول کی پلیٹ دینی ہے اور وہ بیچارے ہوتے روٹی کھانے والے چاول کھاتے ہی نہ، اس کو دینے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ یا اسے کہتے کہ اس کو گندم کی پلیٹ دینی ہے، گندم کا کوئی برتن بھر کے دے دینا ہے، اور وہ ہوتا چاول کھانے والی قوم کا، وقت ہے میں نے اس کو کیا کرنا ہے۔ مجھے یہاں پہ ایک لطیفہ یاد آ گیا، مشرقی بنگال سے کچھ طلباء قادیان میں پڑھنے آئے۔ اب بنگال میں لوگ چاول کھاتے ہیں، وہ بیچارے شام کو آئے، قادیان پہنچے، اسکول کے بورڈنگ میں ان کا داخلہ ہوا، کھانے کا ٹائم ہوا تو ان کو روٹی اور سالن دیا گیا۔ وہ بیچارے ساتھ رو بھی رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے اور روٹی بھی چبا رہے تھے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے ہماری زندگی میں ایسے حالات بھی لکھے تھے کہ یہ پتھر چبانے پڑیں گے۔ اب ایسی قوم کے افراد جو چاول کھانے کے عادی ہیں اور گندم کی روٹی کھانے کے عادی نہیں ہیں، ان کے لیے گندم کی روٹی کھانا پتھر چبانے کے مترادف ہے۔ میں نے صوبہ سندھ میں دیکھا، زندگی کا کافی عرصہ وہاں پہ گزرا، وہاں بعض اضلاع میں جو سندھ کے باشندے ہیں وہاں خاص قسم کا ایک چاول ہوتا ہے، وہ تینوں ٹائم اسی چاول کو پکا کر کھاتے ہیں، اسی چاول کو پیس کر اس کے آٹے کی روٹی پکا کر کھاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اب تو حالات کافی تبدیل ہو گئے، یہ میں آج سے 30 35 40 سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں یہ حالات تھے کہ سندھ کے ان اضلاع کے دیہاتوں کے افراد جن کا شہروں میں آنا جانا کم تھا اور وہ دن رات یا چاول کے آٹے کی روٹی کھانے کے عادی تھے یا چاول پکا کر کھانے کے عادی تھے، وہ ہمارے گھروں میں، پنجابیوں کے گھروں میں آتے تو کھانے کا ٹائم ہوتا، ہم ان کو روٹی پیش کرتے، وہ نہیں کھاتے تھے۔ کئی لوگ لحاظداری میں کھا لیتے تھے، اور جو سندھی دیہاتی ہمارے گھروں سے گندم کی پکی ہوئی روٹی کھا لیتے تھے، وہ بیچارے بعد میں شکوہ کرتے کہ جی وہ اس دن میں نے آپ کے گھر سے روٹی کھائی تھی تو مجھے تو درد ہوتی رہی پیٹ میں، کسی نے کہنا میرے ماتھے میں ساری رات سر درد ہوتی رہی، کسی نے کہنا ساری رات مجھے کیونکہ ان کا معدہ اس غذا کا عادی، وہ جب ان کو گندم کی روٹی کھلائیں گے تو بیچارہ یا پیٹ میں درد ہوگی یا اس کے سر درد ہوگی یا اس کو بخار چڑھ جائے گا۔
تو شریعت نے فرمایا طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اب پھر دیکھیں کھانے کی بھی آگے کئی شکلیں ہیں۔ بعض علاقوں میں، بعض اقوام میں یہ رواج ہے کہ دن میں 2 وقت کھانا کھاتے ہیں، بعض علاقوں میں رواج ہے کہ دن میں 3 وقت کھانا کھاتے ہیں۔ اب جس علاقے کے مسکین دن میں 3 بار کھانا کھانے کے عادی ہیں، ہم ان کو ایک ٹائم کھانا کھلا دیں، وہ تو بیچارہ بھوکا ہی رہا نا، 2 ٹائم کیا کرے گا؟ یا اس کو 2 ٹائم کھانا کھلا دیں، تیسرے ٹائم بیچارہ بھوکا رہے گا۔ تو مراد یہ ہے کہ مسکین جس پہ اس کے ایک دن کی خوراک کا گزارا ہو جائے وہ ہم نے اس کو دینی۔ تو یہ نہیں کہ ایک کہے کہ میں تو 80 سال کا بوڑھا ہوں، میں تو صبح ایک چپاتی کا چوتھا حصہ کھاتا ہوں اور چائے کا کپ پیتا ہوں تو میں اتنی دوں گا، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا مسکین کی خوراک کا انتظام کرنا ہے جس پہ اس کا جو عام نارمل گزارا ہو سکے۔ جی، خواہ اس کو ہم نقدی کی صورت میں دے دیں، خواہ اس کو کھانا پکا کر دے دیں، خواہ اس کو جنس کی شکل میں دے دیں، اپنے گھر میں جیسے بھی چاہتا ہے، کیونکہ یہ تو پھر اس مسکین کے حالات پہ اس کا انحصار ہے۔ اگر اس کی رہائش ہم سے دور ہے، وہ ہمارے گھر میں بیچارہ کھانا کا سارا دن ہی اس کو ضائع ہو جائے، یا ہمارے قریب ہے تو ہمارے گھر میں بھی آ کر کھانا کھا سکتا ہے۔ اگر دور ہے تو ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم اس کے گھر میں کھانا پہنچائیں، اس کے لیے مشکل ہے ہمارے گھر میں آئے تو اس کو ہم نقدی کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں، اس کو ہم جنس کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس کی شریعت نے کوئی تحدید نہیں کی کہ یوں کرو اور یوں نہ کرو، کھلی نصیحت فرمائی کہ مسکین کی خوراک کا انتظام کرنا ہے۔ اور قاضی صاحب اس میں یہ بھی ضروری تو نہیں ہے نا کہ جس کو ہم دے رہے ہیں فدیہ وہ خود روزہ بھی رکھتا ہو؟ نہیں، یہ نہیں، صرف مسکین ہے۔ جی بالکل۔ دیکھیں یہ جو ہے نا کسی کی مالی امداد، اسلام نے اس پہ کوئی قدغن نہیں لگائی کہ اس انسان کی مالی امداد کرو جو نیک ہو، تہجد گزار ہو، اور جو انسان برا ہے، نیک نہیں ہے، شریعت کا نافرمان ہے، اس کی امداد نہ کرو، یا اس کی امداد کرو جو مسلمان ہے، مومن ہے، اور جو کافر ہے اس کی امداد نہ کرو۔ مسکین کی امداد کرنی، خواہ وہ مسکین بچہ ہے، نوجوان ہے، بوڑھا ہے، نیک ہے، بد ہے، مومن ہے، کافر ہے، اس بات کی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جزاکم اللہ حسن الجزا، بہت شکریہ آپ کا محترم قانون صاحب۔ ناظرین کرام، رمضان کے کچھ مسائل کا تذکرہ آپ نے آج سنا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ پروگرام میں ہم اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے رمضان کی ایک خاص عبادت نماز تراویح اور روزے کے بعض اور مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔